ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے کام کرنے اور جد و جہد کرنے کی جگہ بنایا، اور آخرت کو حساب کتاب اور جزا کی جگہ بنایا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاموں والوں کو ان کے نیک کاموں کا ثواب دے گا اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ ہر ایک جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ دے، بے شک اللہ بہت ہی تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن بندے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے انتہائی خوف اور ذلت کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے ہولناک مناظر، اپنے اعمال کی فکر اور اعمال کے مطابق اپنے انجام کا ڈر ان کے خوف میں ہر لمحہ اضافہ کر رہا ہوگا۔ لوگوں کے دل خزاں رسیدہ پتوں کی مانند اور ان کے جسم خوش ٹہنیوں کی طرح کانپ اور لرز رہے ہوں گے۔ کوئی اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک اور کوئی کانوں کی لو تک ڈوبا ہوگا۔ کوئی شخص کسی کی مدد کرنا تو دور، کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو، اور بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنی جان بچانے کے لیے بدلے میں دینے کو تیار ہوں گے۔ ایسے خوف، ایسی افراتفری، ایسی بے بسی اور لاچاری، ایسے ہولناک ماحول میں بندوں سے ان کا رب اللہ تبارک و تعالی کسی ترجمان کے بغیر، کسی درمیانی واسطے، ربط اور وسیلے کے بغیر براہ راست گفتگو فرمائے گا، اور ان سے ان کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ظاہری اور خفیہ کاموں اور باتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ حساب کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا۔ اس ہولناک دن میں شدید، ناقابل بیان اور ناقابل تصور مشقت اور خوف کے عالم میں مخلوق خدا ہزاروں سال کے لیے برابر کھڑی رہی ہوگی، اور انسان گروہ در گروہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے آدم، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور اللہ نے آپ کو ہر ایک چیز کا نام سکھا دیا، آپ کو جنت کا مکین بنایا، لہٰذا آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں کہ ہمیں اس مشقت والی جگہ سے نجات دے۔ آپ اپنی اولاد کی سفارش کریں کہ حساب کا آغاز کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ مقام میرا نہیں، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف سب سے پہلا رسول بنایا تھا۔ لوگوں کی ایک امید ٹوٹنے سے ان کا خوف مزید بڑھے گا۔ پریشانی میں مزید اضافہ لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے، یہ میرا مقام نہیں ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے، یہ میرا مقام نہیں ہے، تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے ان سے کلام فرمایا تھا اور اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تھی۔ لوگ پریشانی میں اضافہ لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ میرا مقام نہیں ہے، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی بات اور اللہ کا حکم ہیں۔ لوگ مشقت در مشقت برداشت کرتے ہوئے اور پریشانی اور خوف میں اضافے کے ساتھ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان کے سامنے اپنی درخواست پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ میرا مقام نہیں، تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق خدا کی آخری امید ہیں۔ لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے اللہ کے سامنے شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور نبی علیہ الصلوۃ فرمائیں گے، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے حاضری کی اجازت طلب فرمائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی حضور نبی علیہ الصلوۃ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حمد و تعریف سکھائے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان فرمائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا، اے محمد، سر اٹھائیں اور بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حساب کا آغاز فرما دے گا۔ لوگوں کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا حساب فرمائے گا اور ان کی آخری ابدی منزل کا فیصلہ فرمائے گا۔ بنیادی طور پر حساب کتاب اور فیصلے کے لیے انسان دو اقسام کے ہوں گے، نمبر 1 ایمان والے اور مسلمان، نمبر 2 کافر اور مشرک۔ ان میں سے کچھ انسانوں کا معاملہ حساب کتاب والا ہوگا، کچھ کا اعمال تولنے والا اور کچھ کا بغیر حساب کتاب والا ہوگا۔
کچھ کا ساری مخلوق کے سامنے ہوگا اور کچھ کا اللہ کی خاص پردے میں۔ حساب کتاب کے بعد کافروں اور جانتے بوجھتے ہوئے شرک کرنے والوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، کیونکہ ان کا یقینی ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال دکھا کر ان سے اقرار کروائے گا اور ان کے اقرار کے بعد ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ کے حکم سے ایمان والے کو اس کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کے اوپر اپنا کوئی ایک پردہ ڈال دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرواتے ہوئے فرمائے گا، کیا تم اپنا یہ گناہ جانتے ہو؟ بندہ کہے گا، جی میرے رب میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج میں ان گناہوں سے تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ تو پھر اس بندے کو صرف اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ رہا معاملہ کافروں اور منافقوں کا، تو انہیں تمام مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جن سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جن کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ایمان والوں میں سے مکمل طور پر عملی توحید والے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو شگون بازی نہیں کرتے، نہ ہی رقیہ کرواتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو دغواتے یعنی گرم دھات جسم پر لگوا کر علاج کرواتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی عذاب ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آخری ٹھکانے کا تمام لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ اصحاب الاعراف ہیں۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ ایک ہی جتنے ہوں گے۔ یہ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ پر کھڑے کیے گئے ہوں گے، جہاں سے وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھ سکیں گے اور امید اور خوف کی شدید موجوں کے تھپیڑوں میں رہیں گے۔ یہ لوگ جنتیوں اور جہنمیوں کو ان پر نظر آنے والی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ لوگ اسی جگہ پر اسی حالت میں رہیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اور جنت اور جہنم دونوں کے درمیان پردہ ہے، اور اعراف کے اوپر لوگ ہوں گے جو سب جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ اعراف پر موجود لوگ خود تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو، اور یہ اعراف پر موجود لوگ خود جنت میں جانے کا لالچ رکھتے ہوں گے۔ جب ان اصحاب اعراف کی نظر جہنمیوں کی طرف جائے گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظلم کرنے والے کے ساتھ مت بنانا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے۔ ان لوگوں کا فیصلہ اعمال کے وزن یا نیکیوں بدیوں کے مطابق ہو سکنے کے بارے میں پہلے سے کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، سوائے شرک کرنے والوں اور بندوں اور دوسری مخلوقات کا حق مارنے والوں کے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جو شرک کرے گا تو اس نے یقیناً بہت ہی جھوٹ پر مبنی عظیم گناہ بنایا۔ انسانوں اور دیگر مخلوق کے حقوق کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بتایا، تم لوگوں کو قیامت والے دن ضرور حق داروں کو ان کے حقوق دینا ہی ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بغیر سینگ والی بکری کا حق سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ شرعی احکام کی مکلف مخلوق کا حساب تو اس طرح ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا حساب بھی لیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے جس طرح چاہے گا حقدار کو اس کا حق دلوائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور مخلوق کے حقوق کے علاوہ جس کا جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ناظرین، قیامت والے دن سب سے پہلے جن کاموں کا حساب ہوگا ان میں سے ایک نماز ہے، ایسا کام جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے پہلے بندے کا حساب اس کی نماز کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کے فیصلے ہوں گے۔ مخلوق کی حقوق تلفی مکمل طور پر یا جزوی طور پر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔
بلکہ صاحب حق کو مکمل اختیار دے گا کہ وہ اپنے حق کے بدلے میں حق مارنے والوں کی نیکیوں میں سے جو چاہے لے یا اپنے گناہوں میں سے کچھ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ اس دن ہر ایک شخص ایک ایک نیکی کے لیے تڑپتا ہوگا اور اپنے محبوب ترین رشتہ دار اور محبوب ترین ہستی کو بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ ہم دنیا میں ہی اپنے ظلم و ستم اور حق تلفی وغیرہ کا حساب صاف کر لیں اور خود کو معاف کروا کر، اس سے پہلے کہ ہمارے کیے ہوئے ظلم کے بدلے میں اللہ کی مخلوق کے مارے ہوئے حقوق کے بدلے میں ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں، یا اگر ہمارے پلے نیکیاں ہیں ہی نہیں تو ان مظلوموں کے گناہوں میں سے کچھ ہمارے ذمے ڈال دیے جائیں اور یوں ہماری سزا میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ہمیں اس سے پہلے دنیا ہی میں اپنا حساب کتاب پاک کر لینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کے پاس اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق روکا ہوا ہو تو وہ اس سے نجات پالے، کیونکہ وہاں آخرت میں نہ تو درہم ہوں گے اور نہ ہی دینار جنہیں دیکھ کر جان چھڑا لی جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اس حق والے بھائی کے لیے حق روکے رکھنے والے کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لی جائیں، اور اگر اس حق روکے رکھنے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو حق والے بھائی کے گناہوں میں سے گناہ اس حق کو روکے رکھنے والے پر ڈال دیے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی ساری مخلوق کا حساب فرمائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف لاجواب، بے مثال اور ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اور کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا تو اس کے جسم کے اعضاء اس کے کیے ہوئے کاموں کی گواہی دیں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دے کر بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور صرف یہی اعضاء نہیں بلکہ پورا جسم گواہی دے گا اور بات کرتے ہوئے گواہی دے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کی کھالیں اور اعضاء کہیں گے، ہمیں اللہ نے بات کروائی ہے، جس نے ہر چیز کو بات کروائی، اور اسی نے تم لوگوں کو پہلی دفعہ تخلیق کیا، اور اسی کی طرف تم لوگ واپس جا رہے ہو، اور تم لوگ گناہ کرتے ہوئے خود کو چھپاتے نہیں تھے، کیونکہ تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو یہ گمان بھی تھا کہ اللہ تمہارے کاموں میں سے اکثر کاموں کا علم نہیں رکھتا، اور یہ تم لوگوں کا تمہارے رب کے بارے میں وہ گمان تھا جس نے تم لوگوں کو تباہ کیا اور تم لوگ خسارے والے بن گئے۔ ترجمہ سورہ حامیم سجدہ آیات 20 تا 23۔ یہ گواہی اس لیے ہوگی تاکہ ہر بندے کے اعمال پر خود اس کے اپنے ہی جسم و جان سے گواہی ہو جائے، اور کسی کو یہ خیال نہ ہو سکے کہ معاذ اللہ اسے کسی جرم کی بجائے محض الزام کی بنا پر سزا دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل بے عیب انصاف ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کے حساب کے لیے ترازو یعنی میزان قائم فرمائے گا، جس میں بندوں کے اعمال تول کر اس تول کے مطابق بندوں کو جزا یا سزا ملے گی۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے وزن کو خود دیکھے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ لوگ وہی ہوں گے جو اپنی جانوں کا نقصان پائیں گے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ جو مسلمان یہ جان لے گا اور اس پر ایمان رکھتا ہوگا کہ قیامت والے دن کس طرح حساب ہوگا، اور ایک رتی برابر معمولی سے معمولی برائی بھی ایسی نہ ہوگی جس پر گرفت نہ ہوگی، اور یہ کہ ظلم و زیادتی، برائی اور گناہ کا بدلہ کس کس طرح دینا ہوگا اور کس کس طرح لینا ہوگا، تو اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم ہو جائے گا کہ وہ اس دن کے حساب سے پہلے اپنا حساب کرتا رہے اور اپنے کھاتے پہلے سے ہی صاف رکھے اور اس دن کی تیاری رکھے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس سے پہلے کہ تم لوگوں کا حساب کیا جائے تم لوگ اپنی جانوں کے اعمال کا حساب خود کر رکھو، اپنی جانوں کے اعمال کا وزن خود کر رکھو کہ اس سے پہلے کہ ان کا وزن کیا جائے، کیونکہ آج حساب کر لینا کل حساب دینے کی نسبت تم لوگوں کے لیے آسان ہوگا، اور جہاں ساری مخلوق کے اعمال دکھائے جائیں گے تو اس بڑی نمائش کے لیے نیکیوں سے سج سنور ہو جاؤ۔ ناظرین، میزان پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، جنت، جہنم اور میزان پر ایمان لائے، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے، نیز اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قیامت کے دن حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ قاریہ کی آیت نمبر 6 سے 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی، اور تم کیا جانو کہ وہ گہری کھائی کیا ہے، بس وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھٹلانے کا ظلم کرتے تھے۔ سورہ المومنون میں ارشاد ہے، جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لوگوں کے اعمال کا وزن عدل و انصاف کے عین مطابق ہوگا، حتیٰ کہ کسی کا رائے کے برابر نیک یا برا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کا رائے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پردے کا کیا ہوگا؟ لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگ مشغول ہوں گے، کسی کو دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کس کام میں مشغول ہوں گے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نامہ اعمال کے حصول میں مشغول ہوں گے، جن میں ذرہ اور رائی کے برابر وزن کے اعمال بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین، کلمہ شہادت میزان میں ہر چیز سے بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے حساب کتاب کے لیے الگ کرے گا۔ اس شخص کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ان میں سے ہر رجسٹر تحد نکاح مدینہ منورہ سے بصرہ کی مسافت کے برابر طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو اپنے ان گناہوں سے انکار کرتا ہے؟ کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تیرے پاس ان گناہوں کے لیے کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں یا رب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے وزن کے لیے چلا جا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا بنے گا؟ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام سے بھاری واقعی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیک اعمال میں سے اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میزان میں تلنے والی چیزوں میں سے اچھا اخلاق سب سے زیادہ بھاری عمل ہے۔ دنیا میں اچھے اخلاق والا جنت میں بکثرت صوم و صلات کرنے والے کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ ناظرین، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی میزان میں تولے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ملازم کی غلطی اور مالک کی طرف سے دی گئی سزا دونوں میزان میں تولی جائیں گی۔ غلطی بھاری ہوگی تو مالک بری الذمہ ہوگا، اور اگر سزا بھاری ہوگی تو مالک کو سزا ملے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں انہیں برا بھلا بھی کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ حساب کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ملازموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا، اور انہیں دی گئی سزا کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی ثواب ہوگا۔ اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔
وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی رونے اور چلانے لگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہوگی تو اسے بھی لے آئیں گے، اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حق میں اس بات سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر دوں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں۔ ناظرین، جہاد کے لیے پرورش کیے گئے گھوڑے کا کھانا پینا اور بول و براز بھی قیامت کے روز مجاہد کے میزان میں تولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا رکھے گا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور لید و پیشاب قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن صرف ایک نیکی زائد ہونے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا اور صرف ایک گناہ زائد ہونے سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے پر آدمی اعراف میں ٹھہرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز لوگوں کا حساب کیا جائے گا۔ جس آدمی کے گناہوں سے ایک نیکی بھی زائد ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جس آدمی کی نیکیوں سے ایک گناہ بھی زیادہ ہو گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورہ المومنون کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت فرمائی، جس کے ترازو نیکیوں سے بھاری ہو گئے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے ترازو ہلکے رہ گئے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میزان ایک دانے سے ہلکا یا بوجھل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، جس کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں برابر رہیں وہ اعراف والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، میزان پر اعمال تلنے کا مرحلہ اس قدر مشکل ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب اور جانثار مرید و مرشد سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ کافروں کے ڈھیر و نیک اعمال کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 105 پڑھو اور غور کرو، کافروں کو قیامت کے روز ہم کوئی وزن نہیں دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کافر تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کر آئے گا لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، قیامت کے دن لوگ الگ الگ حاضر ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ پکارا جائے گا، اے نبی کی امت، اور خود ان کا نبی کہاں ہیں؟ بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔ حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی سے بغیر ترجمان اور بغیر حجاب کے براہ راست سوال فرمائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمان۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ جواب دے گا، کیوں نہیں دیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں بھیجا تھا؟ انسان اس وقت اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ پائے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ پائے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچ جاؤ۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی یا رائی کے برابر بدی کا حساب بھی ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے، اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بند کمروں میں ہونے والی سازشوں اور رازدارانہ باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ مرنے کے بعد انسان کی اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا حساب بھی لیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور مرنے کے بعد پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پیچھے چھوڑی گئی نیکی سے مراد کسی خیر اور بھلائی کے کام کا آغاز یا اس میں تعاون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اولاد کی نیک تربیت بھی اس میں شامل ہے۔
پیچھے چھوڑی گئی برائی سے مراد کسی گناہ کے کام کا آغاز یا اس میں تعاون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اولاد کی بری تربیت بھی اس میں شامل ہے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا تو اس کا حساب بھی ضرور ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اپنے نوکر کو ایک کوڑا ناجائز مارا ہوگا تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے غلام کو ایک کوڑا بھی ناجائز مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کسی کے ذمے کسی کا پیلو کی ٹہنی کے برابر حق ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ معمولی سی چیز ہو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ حقوق کا حساب دیے بغیر نہ تو کوئی جنتی جنت میں جا سکے گا اور نہ ہی کوئی جہنمی جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے غلام پر تہمت لگائی ہوگی تو قیامت کے روز اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مظلوموں کو ظالموں سے بدلہ دلوائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سمندر کے راستے ہجرت کرنے والے یعنی مہاجرین حبشہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس پلٹے تو آپ نے ایک روز ان سے ارشاد فرمایا، تم نے سرزمین حبشہ میں جو عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ مہاجرین میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک روز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک بڑھیا اپنے سر پر پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے گزری۔ اتنے میں ایک حبشی نوجوان آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھیا کے کندھوں پر رکھے اور اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ بوڑھی عورت گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ جب وہ عورت اٹھی تو نوجوان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے دھوکے باز، تمہیں اس حرکت کا انجام جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہوگا، اگلے اور پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی ان کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے، تو اس روز میرے اور تمہارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھیا نے سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے پاک کرے گا جس میں کمزوروں کا بدلہ طاقتوروں سے نہ لیا جائے۔ ناظرین، اگر کسی نے ذمہ پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا تو قیامت کے روز اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگاہ رہو، جس نے کسی ذمہ پر ظلم کیا یا اسے کوئی نقصان پہنچایا یا اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز زبردستی لی تو قیامت کے روز میں اس ذمہ کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ دنیا میں اپنا حساب کتاب خود کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز حساب دینا آسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود، یاد رکھو جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا ڈالتی، یا فرمایا کہ جہنم کی آگ تجھے چمٹ جاتی۔ عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مخلوق کا ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری بدلہ لے گی اور چیونٹی سے چیونٹی بدلہ لے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس روز کسی انسان اور جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انسان کو دی گئی مختلف نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، کان، آنکھ اور دل وغیرہ کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل عطا کیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ عزت، عہدہ، دولت اور بیوی بھی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تندرستی اور ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں سے نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، کیا ہم نے تیرے بدن کو صحت نہیں دی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا؟ صحت اور وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہے، یعنی صحت اور فراغت۔ قیامت کے دن کان، آنکھ، مال، اولاد، مویشی اور کھیت جیسی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، اپنی عمر کس کام میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کس کام میں بسر کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 7 سے 9 کا ترجمہ ہے، جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہے گا تو اسے اللہ تعالیٰ خود سوال کا جواب سکھا دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال فرمائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھے گا کہ جب تو نے برائی دیکھی تو اسے کیوں نہ روکا۔ آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھائے گا۔ چنانچہ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا۔ لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی۔ میں مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں۔ اے فرشتوں، میرے بندے سے درگزر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا، اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، فلاں روز تم نے یہ گناہ کیے تھے، فلاں دن تم نے یہ اور گناہ کیے تھے۔ وہ آدمی عرض کرے گا، ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا، تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ فرما کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے تھے، جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ پیس کر ہوا میں اور سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو ذرات تو نے لیے ہیں واپس کر دے۔ چنانچہ وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندے نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل سے اس کو بخش دیا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آخر میں اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جہنم میں دیکھو کوئی ایسا آدمی ہو جس نے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عمر بھر میں کوئی ایک نیک عمل ہی کیا ہو۔ اہل جنت ایک آدمی کو پائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، کیا تم نے کبھی کوئی نیک عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا، نہیں، سوائے اس کے کہ میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی نرمی کا برتاؤ کرو جس طرح یہ میرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا۔ چنانچہ اہل جنت کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کسی چیز کا سودا طے ہو جانے کے بعد اسے واپس کر لینے والے تاجر سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ مصائب و آلام میں زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے روز جمع کیے جاؤ گے اور اعلان کیا جائے گا، امت محمدیہ کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا عمل کرتے رہے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں مصائب و آلام میں ڈالے رکھا، ہم نے صبر کیا، مال اور حکومت دوسرے لوگوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم سچ کہتے ہو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
فقراء اور مساکین دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، دولت مند اور حکمران سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی، اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا ان سے مشکل حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ الحاقہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا، کاش وہی دنیا کی موت فیصلہ کن ہوتی، افسوس میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، افسوس میری حکومت بھی جاتی رہی۔ سورہ انشقاق میں ارشاد ہے، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ اپنی موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا مسرور تھا اور سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹنا ہی نہیں، پلٹنا کیسے نہیں؟ اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا۔ ناظرین، قیامت کے دن مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا، تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے لے کر انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے والے یعنی فرشتے، اولیاء اور صلحاء وغیرہ کھلے عام گواہی دیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، خبردار رہو ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بس دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دولت مند لوگوں اور حکمرانوں سے سخت حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار ہوگا اور نہ درہم۔ البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہ ہوں۔
اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ یہ سن کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ حقداروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قیامت کے روز قرض کی ادائیگی بھی نیکیوں سے کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے درہم و دینار قرض تھے تو قیامت کے روز وہ درہم و دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں درہم و دینار کہاں ہوں گے۔ اگر کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہوگا تو اس کے بدلے میں بھی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار مدینہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اکٹھا کرے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بہم کی حالت میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہم کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خالی ہاتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں ہوں بدلہ دلانے والا اور میں ہوں بادشاہ۔ سنو، اگر کسی جہنمی کے ذمے کسی جنتی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا دوں، اور اگر کسی جنتی کے ذمے کسی جہنمی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہے تو میں اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا جب کہ ہم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو پل صراط پر تاریکی کے باوجود پہچان لیں گے، اور مظلوم ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی نیکیاں نہیں لے لے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، اور جو ظلم اس نے کیا وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے اپنا بدلہ نہ لے لیں، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ یوں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیے جائیں گے۔